السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرین پاکستان۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ویڈیو ہماری ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پاکستان میں اس ہفتے میں کیا کیا سیاسی طور پہ کیا کیا چیزیں ہوئیں، کن کن لوگوں نے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی اور پاکستان نے بین الاقوامی افق پر کیا کامیابی حاصل کی۔ میں یہ آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آج کا جو ہماری پہلی خبر ہے جس کے اوپر ہم اپنا تبصرہ کریں گے وہ ہے ریکارڈنگ کا منصوبہ۔ یہ منصوبہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور اس میں پاکستان کو کیا کیا منفی اثرات پڑے پاکستان کی ساکھ کے اوپر بین الاقوامی طور پر، اور پھر پاکستان نے اس کو کس طرح سے اسٹے لیا برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت سے، ہائی کورٹ سے، وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں 1998 میں، جب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک بزنس ٹریٹی سائن کی گئی کہ آسٹریلین کمپنیز پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں گی۔ آسٹریلین کمپنیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان میں آ کے معدنیات کی کھدائی کریں گی اور اس میں سے پھر تجارت کر کے جو حصہ پاکستان کا بنتا ہوگا وہ دونوں ایک میوچولی آپس میں اس کا منافع بانٹیں گی۔ یہ ریکارڈنگ کا منصوبہ بیسیکلی اگر ہم اس کی دیکھیں تو اس کی داغ بیل مشرف دور میں شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ جب شروع کیا گیا، یہ زرداری دور میں شروع کیا گیا، اس کے اوپر پھر پاکستان میں کیونکہ اس کا پھر جو پیپر ورک ہوا بعد میں اس میں پاکستان کا جو حصہ تھا وہ بہت کم رکھا گیا۔ بیسیکلی یہ انتظامیہ کی ملی بھگت تھی، ہماری بیوروکریسی کی ملی بھگت تھی، جس میں انہوں نے اس میں تاخیر کی، انہوں نے اس میں پاکستان کو نقصان بچایا، اپنی کمیشنز لے لیں، جس کا پاکستان کو کافی نقصان ہونا تھا اگر یہ ریکارڈنگ کا منصوبہ جاری رہتا ہے۔ ریکارڈنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریکارڈنگ پاکستان کے ضلع چاگی میں پایا جاتا ہے۔ ضلع چاگی یہ وہی ضلع ہے جس میں پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ ریکارڈنگ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ وسیع سونے کے ذخائر ہیں، جس کی وجہ سے جو آسٹریلین کمپنی تھی اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا کہ وہ یہاں پہ کھدائی کریں گے اور وہاں سے سونے کے ذخائر نکال کے وہ باہر لے کے جا کے اس کو بیچیں گے۔ تو لیکن ہماری انتظامیہ کی نااہلی، ہماری بیوروکریسی کی نااہلی کہ انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ کرپشن کے ذریعے اپنی کمیشن اکٹھی کر لی اور پاکستان کا جو حصہ تھا وہ کم کر دیا، آسٹریلین کمپنی کا حصہ بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد زرداری دور کے بعد جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس معاہدے کو ختم کیا، ان کو اجازت نہیں ملی۔ جو آسٹریلین کمپنی تھی ٹی سی سی اسے کہتے ہیں، اس کا پورا جو نام ہے وہ ٹیٹان کوپر کمپنی ہے۔ وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی معدنیات کے وسائل ہوتے ہیں وہاں پہ کھدائی کرتے ہیں، انٹرنیشنلی وہ ایک فرم ہے۔ تو پھر اس دور میں پھر یہ انہوں نے ہمارے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ جا کے پلی کر دی کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹائم پہ اس کی ایکسیس نہیں دی، پاکستان نے انٹرنیشنلی اچھا وکیل نہیں کیا، پاکستان کا سٹانس اتنا مضبوط نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں پینلٹی پڑی، اور وہ پینلٹی بہت زیادہ تھی۔ وہ شروع میں تو 12 ارب ڈالر کی تھی، جتنی پاکستان کی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معیشت کا 1/3 حصہ تھا، اور وہ ہم کسی بھی طرح سے اس کو برداشت نہیں تھے کر سکتے۔ لیکن پھر وہ 2019 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت چلی گئی، 2019 میں جناب عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے اور ہیں بھی، وہ آج بھی ہیں، انہوں نے اس کو کم کیا، اس کو آدھے پہ لے آئے، 6 ارب ڈالر پہ لے آئے، اور 6 ارب ڈالر بھی اتنی خطیر رقم ہے کہ ہم اس کو بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان نے پھر اپنا ایک اسٹرانگ سٹانس لیا، پاکستان نے پیپر ورک کیا، پاکستان نے حقائق سے دنیا کو بتایا کہ ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی، ہماری انتظامیہ نے، کمپنی کی انتظامیہ نے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بے بنیاد طور پر اتنی ساری پینلٹی پڑی۔ اور پھر اس کے بعد جو پاکستان نے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ گارنٹی دی ہوئی تھی پاکستان میں، جو پاکستان کا ایک ہوٹل ہے سکرائب ہوٹل جو کہ پیرس میں واقع ہے، وہ بھی اس کے انڈر چلا گیا، اور پاکستان کا ایک مشہور زمانہ روز ویلٹ ہوٹل جو کہ مین ہیٹن نیو یارک میں ہے وہ بھی اس کمپنی کی کسٹڈی میں چلا گیا، پاکستان کی کسٹڈی سے نکل گیا۔ جو روز ویلٹ ہوٹل ہے یہ بیسیکلی پی آئی اے کی ملکیت ہے۔ پی آئی اے بھی اسے اپنا پھر ہاتھ دو بیٹھی، پی آئی اے کو بھی اس بات کا رنج تھا، اس بات کا ان کو تھا کہ یہ ایک ہوٹل تھا جس کے ذریعے سے ہماری کمائی آتی تھی، اور یہ نیو یارک میں پاکستان کا ایک لینڈ مارک تھا۔ اس کے بعد پھر پاکستان لوگوں کو انوالو کیا، جو چوٹی کے قانون دان تھے، چوٹی کے وکیل تھے، پاکستان کے اٹارنی جنرل طارق جاوید خان، ان کا اس میں بڑا رول ہے اس سارے کیس میں۔ انہوں نے یہ سارا یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ کو بھی سارا اس کے بارے میں بتایا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتایا،
اس کے بعد پھر پاکستان کی ابھی 3 دن پہلے انہوں نے یہ جو پینلٹی ہے وہ ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آپ نے کیس میں اپنی فیس لگی ہے, مختلف پیپر ورک کی جو پیسے لگے ہیں, جتنے بھی آپ نے وکیل ہائر کیے ہیں, جو بھی آپ کے ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ بھی کمپنی ہی پے کرے گی, جس سے ایک بڑا اچھا تاثر گیا کہ ہاں پاکستان نے اس کو انٹرنیشنلی لیول پر بڑی اچھی طرح لڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے تک یہ جو بات ہے یہ یہاں تک کیوں پہنچی, یہ سارا معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا, کیا وجہ تھی کہ پاکستان نے ڈے فرسٹ سے اس کو مس ہینڈل کیا. پاکستان میں اتنا بڑا جو ریکارڈنگ کا ایک وسیع ذخائر ہے سونے کے, وہ کیوں یہ بیوروکریسی کی نظر ہو گئے, کیوں انہوں نے بددیانتی سے کام لیا. ہماری صرف بیوروکریسی نے نہیں, ہماری جو سیاسی نسل بھی ہے اس نے بھی ایک اچھا کردار ادا نہیں کیا. اگر آپ پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کو دیکھیں, یہ کچھ سوالات ہیں کہ جو کہ عوام پاکستان کی اپنی سیاسی رہنماؤں سے ضرور پوچھے گی. اب اس کیس کا جو ہمارے حق میں فیصلہ ہے, بیسیکلی یہ کیس ابھی پوری طرح خارج نہیں ہوا. اس کا صرف ایک فیصلہ ہمارے حق میں ہے, وہ یہ ہے کہ جو سکرائب ہوٹل تھا پیرس میں, اس کی کسٹڈی پاکستان کو واپس مل گئی ہے, اور جو روزویلٹ ہوٹل تھا مینہٹن نیو یارک میں, اس کی کسٹڈی بھی پاکستان کو واپس مل گئی ہے. روزویلٹ ہوٹل بیسیکلی PIA کی ملکیت ہے, اور نیو یارک میں ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کا. اس کا فائدہ پاکستان کو انٹرنیشنلی یہ ہوا کہ ہمارا جو امیج ہے وہ بہتر ہوا ہے. ہم جو $6 ارب کی ہم پہ پینلٹی پڑی تھی, اس سے بھی ہمیں چھٹکارا مل گیا, کیونکہ وہ بہت بڑی خطیر رقم تھی. ہم تو $1 ارب بھی پینلٹی میں دینے کے اہل نہیں تھے. ناظرین کرام, آج ہم جس دوسری خبر پہ اپنا تبصرہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان کا دورہ ISI ہیڈ کوارٹر. اس میں عمران خان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گئے ہیں. وہاں پہ عمران خان کو مختلف امور پر بریفنگ دی گئی, اور دوسری طرف سے تینوں سروسز کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل امجد خان نیازی اور ایڈمرل ظہیر الدین بابر بھی تھے, اور جنرل فیض حمید نے سب کو مختلف امور پر بریفنگ دی. ISI کی یہ بریفنگ اس حوالے سے بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں تینوں سروسز کے چیف موجود تھے, اور یہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی چیف بھی ISI کی بریفنگ میں موجود ہوں. یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب نہایت اہم معاملات کے اوپر بریفنگ دی جانی ہو اور پاکستان نہایت اہم معاملات سے گزرنے والا ہو. اب ہم مختلف حالات کے تناظر میں دیکھیں, انٹرنیشنلی پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے حالات بدل رہے ہیں CPEC کی وجہ سے, اور امریکہ اور افغان طالبان کے آپس میں مذاکرات کی وجہ سے. امریکہ دیکھیں اب افغانستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے, وہاں پہ اب مخلوط حکومت بنے گی, یا جو بھی بنے گا اب طالبان کی حکومت آئے گی کہ ان کے دوسرے سیاسی رہنماؤں کی حکومت آئے گی. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, اور پاکستان کی سپورٹ کے بغیر افغانستان میں کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی, اور اس وجہ سے پاکستان کا رول وہاں پہ بہت اہم ہے. اور اگر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم پاکستان کے رول کی بات کریں اور ISI کے رول کی بات نہ کریں تو پھر ہماری بات ادھوری رہ جائے گی. اسی طرح جب افغان طالبان کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان نے کافی مراحل پر ان کی مدد کی ہے, اور امریکیوں کی بھی مدد کی ہے کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. اور دوسری جو بڑی بات اس میں یہ ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کو یا کہ دنیا کی کسی بھی قوم کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد اپنی سرزمین امریکہ کو دے گا تو یہ اس کے لیے نہایت نقصان دہ ہوگا. یہ بیان تب آیا کہ جب انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی لوکل میڈیا میں اس چیز کی بات گشت سنائی دے رہی تھی کہ پاکستان ایک نیا ایئر بیس بنانے جا رہا ہے بلوچستان میں, جو کہ امریکی اپنی سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں گے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو اس چیز کو کور کر رہا ہے, لیکن لوکل میڈیا اس چیز کو کور نہیں کر رہا. اور جو ہمارے وزارت خارجہ کا بھی بیان ہے, وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود یا اپنی کوئی فضائی بیس امریکہ کے حوالے کی ہے. اور ISI کی یہ بریفنگ اس حوالے سے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان نے جو افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کیا ہے, وہاں پہ آئے دن فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے, اور افغانستان کے علاقے سے ہوتی ہے, کئی مرتبہ ایران کے علاقے سے بھی ہوتی ہے. تو پاکستان نے اس کا سفارتی حل نکالنے پہ زیادہ کوشش کی ہے.
سفارتی حل سے مراد یہ ہے کہ سفارتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھا کر ان ساری کارروائیوں کو ختم کیا جا سکے اور افغانستان پر زور دیا جا سکے کہ وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستانی فورسز کے لیے بھی۔